الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والعاقبة للمتقين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی طيب، دیکھیں آج جو ہمارا سیشن ہے، آج جو ہماری نشست ہے، اس کی ہم ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعارف سے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اپنی کتاب کی بالکل ابتدا میں مقدمہ لکھا ہے، انٹروڈکشن۔ کوئی بھی کتاب ہے آپ خریدتے ہیں، اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کی ابتدا میں جو مصنف ہے، جو آتھر ہے، وہ انٹروڈکشن لکھتا ہے، اس کتاب کا تعارف کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ تو امام مسلم نے مقدمہ کے اندر امام ابن سیرین ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ قال ان هذا العلم دین، یہ جو علم ہے یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو اب دیکھ لو کہ اپنے دین کو تم کہاں سے حاصل کرتے ہو، خیال رکھنا کہ اپنے دین کو تم کہاں سے حاصل کرتے ہو۔ Indeed, this knowledge is faith, so carefully consider from whom you take your faith۔ تو ہم یہ جو سیرہ کلاس کا کورس کر رہے ہیں، اس متعلق میں آپ لوگوں کو مختصر تعارف دے دیتا ہوں اپنے بارے میں۔ میری جو پیدائش ہے وہ سعودی عرب میں ہوئی، دمام کے شہر میں، اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں پر ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 14 سال کی عمر میں ہدایت دی کہ اسلام کی طرف کچھ توجہ ہوئی، دین کی طرف کچھ توجہ ہوئی، اور دین کو پڑھنا شروع کیا۔ اور ابتدا میں جن اساتذہ سے پڑھا ان میں سے ایک شیخ ابو محمد منیر قمر، جو لوگ کبھی خبر میں رہے ہیں یا دمام میں رہے ہیں ان کو شاید علم ہوگا، تو ان سے دورہ تفسیر کیا۔ شیخ شمس الزما، وہ سعودی عرب میں جالیات میں کام کرتے تھے، جامعہ مدینہ سے، مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا، حدیث میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی، ان سے ہم نے دورہ حدیث کیا۔ اور شیخ ریاض الحق، ان سے ہم نے خطابت سیکھی، اور پھر انہوں نے ہماری ذمہ داری جالیات کے ماتحت لگائی مساجد کے اندر، کہ جو مساجد سعودی عرب میں شہر سے باہر ڈفرینٹ کیمپس میں ہوا کرتی تھی، وہاں پر جمعے میں خطبہ دینا اور جمعے کی نماز پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ، وامی، ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس کے قریبی تعلقات رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اور ان کی تنظیم کے ساتھ، اور پوری دنیا میں یہ تنظیم جو ہے وہ موجود ہے، سعودی عرب میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہم نے ان سے متقابل مذاہب، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا، کہ جس میں پھر اسلام، کرسچینٹی، ہندوازم، ایتھیزم، اور مختلف جو افکار ہیں یا سسٹمز ہیں، مثال کے طور پہ سیکولرزم، یا پھر اسی طرح کیپٹلزم، یا پھر کمیونزم، تو یہ سب ہم نے وامی میں پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ رہا ہے سفر کا، ٹریولنگ کا، کہ جو غالباً 15 سال پر مشتمل ہے، 15 ایئرس۔ ان 15 سالوں میں مختلف علماء کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اور ان 15 سالوں میں جو میرا زیادہ تر وقت گزرا ہے وہ سیرہ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں مختلف علماء کے ساتھ گزرا ہے۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے، انٹروڈکشن۔
اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آج جو ہم نے پڑھنا ہے، مکی دور، انٹروڈکشن ٹو مکن پیریڈ، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے طریقے کو سمجھیں، جو بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی علم کا احاطہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہمارے بھی اساتذہ نے ہمیں چند اصول سکھائے تھے، علم حاصل کرنے کے اصول۔ ان میں جو سب سے پہلا اصول ہے، امام ابن شہاب الظہری، یہ کون تھے؟ امام ابن شہاب الظہری یہ ایک تابعی تھے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے آپ نے دین کا علم حاصل کیا، اور امام ابن اسحاق کے استاد تھے، جنہوں نے سب سے پہلی سیرہ کی کتاب لکھی۔ امام ابن شہاب الظہری وہ کہتے ہیں، من طلب العلم جملة ذهب عنه جملہ، جو کوئی بھی علم کو اکٹھا جلد بازی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، whoever seeks knowledge all at once، ذهب عنه جملہ، تو جو علم ہے وہ اس سے فوراً بھاگ جائے گا، چلا جائے گا۔ جیسے وہ فوراً علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی فوراً فوراً علم اس کے دل سے نکلتا چلا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِ، اور یقیناً علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے دن اور راتوں کو صرف کرتا ہے۔ Knowledge is only acquired over the passing of days and nights۔ ایک انسان اپنی راتوں کو اور اپنے دنوں کو کھپا کر مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہو، من طلب العلم جملہ ذہب عنہ جملہ، جو کوئی بھی اکٹھا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہوں، then we need to look at our youth today، تو پھر ہمیں آج اپنے نوجوانوں کی طرف نظر دوڑانی پڑے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ آج نوجوانوں کے پاس علم کی پیاس تو ہے، they want to learn but they are impatient and they would rush towards controversies۔ ایک طالب علم ہے، ایک نوجوان ہے، اس نے ابھی سیرہ کو بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ صحابہ کے مسئلے کے اوپر پڑھ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے ابھی بنیادی طور پر تفسیر کو بھی نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ دین کے پیچیدہ مسائل کے اندر آگے بڑھ کر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ آج ہمارے دور کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، he became famous for saying ما ادری، I don't know۔ ان کے پاس کوئی شخص آتا، سوال کرتا، اور وہ کہتے مجھے نہیں پتا، اینڈ ہی بیکیم فیمس فار دیٹ، اور وہ مشہور ہو گئے اس کے لیے، کیونکہ وہ اتنی مرتبہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو علم نہیں تھا، ان کو علم تھا، ہی نیو۔ وجہ کیا تھی کہ اگر وہ 1% بھی انسرٹینٹی ہے، 1% بھی اگر شک کی گنجائش ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، یہ دین کا معاملہ ہے، تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہم نے یہ طریقہ کار، یہ اسلوب، دس پیٹرن وی ڈidn't adopt in any other sciences۔ جب کسی نے انجینئر بننا ہے تو وہ ایک جامعہ میں، ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے، اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس کو پہلے جو کوٹا ہے اور کرائٹیریا ہے اس پر پورا اترنا ہے۔ اس کے لیے اس کو ایف ایس سی پاس کرنی پڑے گی، اس کو، اگر وہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے تو اس کو فزکس اور میتھ اور یہ بیسک سائنسز اس کو 12ویں اس سے کلیئر کرنی پڑے گی، پھر وہ انجینئرنگ میں جائے گا، پھر وہ 4 سال لگائے گا۔ اور یونیورسٹی کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کو اساتذہ کہیں کہ یہ کتابیں ہیں، آپ کا جب دل چاہے ان کو پڑھ لیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کو یہ چیپٹر، یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہے، تو جب دل چاہے بتائیں، ہم آپ کا امتحان لے لیں گے۔ اگر تو اس طرح کوئی جامعہ چلتی ہوتی تو کوئی بھی انجینئر نہ بنتا، کوئی بھی ڈاکٹر نہ بنتا۔ تو دین کے معاملے میں بھی ایک انسان جب علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے درکار کیا ہے؟ a systematic way of studying۔
ایک نظم و ضبط کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، کہ وہ اپنا وقت دے، اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک شخص کیمسٹری کی بنیادی معاملات کو یا فزکس کے بنیادی معاملات کو سمجھے بغیر وہ کوانٹم فزکس جا کے نہیں پڑھے گا، پہلے اس کو بنیادی فزکس سمجھنی پڑے گی۔ دوسرا اصول، امام مسلم صحیح مسلم میں جو انہوں نے مقدمہ لکھا، اور اس کو غور سے سنیں، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ امام مسلم نے جب صحیح مسلم کا انٹروڈکشن لکھا، اور اس انٹروڈکشن کا بارہا ہم ایک قول سنتے ہیں، وہ قول کیا ہے کہ امام مسلم نے انٹروڈکشن کے اندر، تعارف کے اندر، مقدمہ کے اندر سب سے پہلے اپنے الفاظ لکھے ہیں، اور انہوں نے ان الفاظ کے اندر کہا کہ میں ان احادیث کو عوام الناس کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، میں ان احادیث کو عوام الناس کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، I'm gathering these narrations for the people۔ اور پھر اسی مقدمہ میں، اسی انٹروڈکشن میں، اپنے الفاظ کے فوراً بعد امام مسلم ایک چیپٹر کی ہیڈنگ دیتے ہیں، باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع۔ چیپٹر کیا ہے؟ prohibition of narrating everything that one hears۔ ممانعت ہر اس بات کو بیان کرنے کی، ہر اس حدیث کو بیان کرنے کی جو ایک شخص سنتا ہے، اور پھر اس میں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول لے کر آتے ہیں، اور وہ اور بھی صحابہ کے، سیدنا علی کے اور سیدنا ابو ہریرہ کے قول لے کر آتے ہیں۔ میں نے یہاں پر سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول پیش کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، قال ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ it is the case that you do not relate to the people a narration which their minds cannot grasp۔ اور معاملہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بیان نہیں کرو گے، نہیں کرنی چاہیے کہ جو لوگوں کی عقل سمجھ نہ پائے۔ اور پھر ایسا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ، کہ بعض لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو علم حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے، اس میں دوسرا اصول کیا ہے کہ یو گیو سم اینڈ یو ود ہولڈ سم۔ آپ کچھ علم دیتے ہیں اور آپ کچھ علم کو چھپاتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، until that person is capable of understanding it۔ اور یہی معاملہ ہر سائنس کے اندر ہے۔ کوئی بھی ایک بنیادی سطح کے علم کو حاصل کیے بغیر ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کرے گا، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو۔ بنیاد قائم کرنا ضروری ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہے کہ یو ہیو ٹو بی پیشنس۔ اور میں اس بات کو کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہم جب سیرہ پڑھیں گے تو ہم مکی دور سے گزریں گے، اور مکی دور کے اندر ہم بہت سارے کانسیپٹس، بہت سارے احکامات، فقہ، حدیث، تفسیر سے منسلک بہت ساری باتیں ہم پڑھیں گے، اور آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے۔ بعض اوقات میں ان سوالوں کے جواب دوں گا، بعض اوقات میں ان سوالوں کے جواب کو متأخر کروں گا، ڈیلے کروں گا، اور ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ We have a system. We have to go through that systematic study in which we will go through concept by concept۔ ایک ایک کر کے concepts کو ہم پڑھیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو چوتھے concept سے منسلک ہے لیکن ہم پہلے پر ہیں، تو we are not going to entertain that question۔ ہم اس سوال کے جواب کو نہیں دیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہماری توجہ ان بنیادی معاملات پر ہو جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اور جو دوسرا قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ، جو میں نے بیان کیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ڈو ناٹ رش۔ جیسے امام ابن شہاب الظہری نے کہا کہ انما یطلب العلم علی مر الایام واللیالی، علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے دن اور رات لگانے ہیں۔ So why are you in a hurry? You shouldn't be in a hurry۔ تو ہم آہستہ آہستہ احکام پڑھیں گے۔ Some of it will be related to you، some of it will be narrated in front of you and some of it will not be۔ تیسرا اصول، تابعین، تابعین اور علماء کا طبقہ۔
ان کے مابین یہ قول مشہور ہے. there is a saying which is famous among the scholars from the tabi'in up till now. And what is that saying? من كان شيخه كتابه كان خطاءه أكثر من صوابه. جس نے اپنی کتاب کو اپنا استاد بنا لیا، اس کی غلطیاں اس کی صحیح باتوں سے زیادہ ہوں گی، یا پھر کہا جائے گا کہ اس کی صحیح باتیں اس کی غلطیوں سے کم ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بیان کیا تھا کہ اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر نبی کی بھی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کتاب کو نازل کرتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، جو میں نے بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے آیت رکھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151. اللہ تعالیٰ نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، اور ہم نے بھیجا آپ کی طرف پیغمبر کو، تم میں سے ہی، منکم آپ میں سے ہی، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم اور آپ کو پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب and he teaches you the book، اور آپ کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں. he teaches you the book والحکمہ and he teaches you wisdom، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ آپ کو وہ سکھاتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں تھا. آج ایک اور جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کا تعلق علماء کے ساتھ نہیں ہے، اور علماء کے مابین اور نوجوانوں کے مابین ایک فاصلہ قائم ہو رہا ہے. there is a distance which is increasing between the youth and the scholars. اور علماء کے اوپر کافی بڑے پیمانے پر غلطی ہے، لیکن اتنی ہی غلطی نوجوانوں پر بھی ہے. کیونکہ جب ہم شکایت کرتے ہیں کہ علماء نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کا اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، تو جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر، وہ اپنے موبائل فونز میں اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ ان کی کانٹیکٹ لسٹ میں کتنے علماء ہیں، کیا ایک بھی ہے؟ اور جن لوگوں کے پاس ہے، کیا وہ اس سیشن میں میجورٹی ہے یا مائنورٹی ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے ساتھ بھی تعلق قائم کریں، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص استاد کے بغیر کتاب کو پڑھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں. جب میں علم حاصل کر رہا تھا تو باوجود اس کے کہ ہمارے پاس استاد تھے، لیکن ہم خود بھی بیٹھ کر کتابیں پڑھتے تھے. تو میرے پاس مختصر صحیح بخاری جو دارالسلام نے پرنٹ کی، سمرائزڈ ورژن موجود تھا. اس میں کتاب الاکل، بک آف فوڈ کے اندر ایک روایت تھی سلمہ بن اکوع کی. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ كنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 6 و 7 غزوات، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 جنگوں میں موجود تھے. و اور ہم اس میں نأکل فیہ معہ الجرات، اور ہم اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرات کھاتے رہے. اور دارالسلام نے مختصر صحیح بخاری کے اندر جرات کا ترجمہ لکھا مکڑی، اسپائڈر. میرے ایک دوست عزیز، ان کی طبیعت میں تھا، ان کی فطرت میں تھا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے زمین پر وہ کھانا ہے. تو وہ حضرت چپل لے کے اپنے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں پر مکڑی نظر آئے تو میں اس کو مار کر کھا جاؤں. اور پھر کال کر کے مجھے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ مکڑی کو کھانا کیسے؟ اگر تو میں اس کو چپل سے مار دوں تو وہ تو گندی ہو جائے گی اور وہ بالکل پس جائے گی، اور اگر اس کو پکا کے کھانا ہے تو پکا کے کیسے کھانا ہے؟ اور اسی رات کو میری ملاقات ہوئی میرے استاد سے، شیخ شمس الزما سے، جو کہ حدیث کے استاد تھے. اور میں نے کہا کہ شیخ آپ کو پتہ ہے کہ مکڑی حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ برخوردار آپ کے دین میں ہوگی، ہمارے دین میں تو نہیں ہے، ہمارے نبی نے تو اس کو حلال نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کو حدیث کا علم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دکھائیں، مجھے بھی دکھائیں کون سی حدیث ہے.
تو میں نے پھر مختصر صحیح بخاری کھولی دارالسلام کی اور ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ ہنسنے لگ گئے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ کم از کم جراد کو گوگل ہی کر لیتے، گوگل پہ جا کے لکھتے جراد، جیم را الف دال، اور پھر امیجز میں چلے جاتے، گوگل ہی کر لیتے۔ تو انہوں نے جراد لکھا اور گوگل کیا اور امیجز کھولے تو میرے سامنے، جسے ہم کہتے ہیں لوکسٹ، ٹڈی دل اردو میں، لوکسٹ کی میرے سامنے تصویر آئی، اور انہوں نے کہا کہ جو سلمہ بن اقوا کہہ رہے ہیں وہ لوکسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جراد یعنی لوکسٹ کھاتے رہے۔ اور آج بھی مدینہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوکسٹس کی ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے اور اہل مدینہ کھاتے ہیں۔ اب کیونکہ دارالسلام سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اگر میرے پاس استاد نہ ہوتے اور مجھے کوئی نہ بتاتا تو ممکن ہے کہ میرے لیے آج تک مکڑی حلال ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے سیدنا صعب بن جثامہ کی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، صعب بن جثامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، جنگ کے دوران ہم نے رات کو حملہ کیا اور جنگ اتنی شدید تھی دشمن کے ساتھ کہ ہم ان کے گھروں میں گھس گھس کے لڑ رہے تھے، گلیوں سے جنگ کی شدت پھیلتی پھیلتی ان کے گھروں تک پہنچ گئی۔ وی ور فائٹنگ ان کلوز combat ان دیئر کوارٹرز، ہم ان کے کمروں میں لڑ رہے تھے، اور ہم سے ان کی عورتیں اور بچے بھی بنا قصد کے، بنا نیت کے، ان انٹینشنلی قتل ہوئے۔ تو کیا حکم ہے اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فہم منہم دے آر فرام دیم، حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے اوپر ایسے علماء بھی ہیں کہ جنہوں نے فتاوی دی، جبکہ جو مکمل حدیث ہے وہ سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو پیش کیا تھا کسی اور مسئلے کے لیے، وہ پھر جب ہم آگے پڑھیں گے سیرہ کو تو اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سنن ابی داود کے اندر امام ابی داود پھر وہ پوری حدیث لے کر آئے کہ جس کے اندر اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل مت کیا کرو، گریز کرو، ٹرائی یور بیسٹ، ان انٹینشنلی ہو گیا چلو، تمہاری نیت نہیں تھی، لیکن عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ تو میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم حدیث کو یا کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہے، دیر از اے پاسبلٹی وی کین بی رائٹ، دیر از اے پاسبلٹی وی کین بی رانگ۔ علم حاصل کرنے کا چوتھا اور آخری اصول جو آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے، معاویہ ابن قرہ، یہ ایک تابعی تھے۔ معاویہ ابن قرہ سے سنن الدارمی کے اندر سندن فرام چین آف نریشن authentic ایک روایت ہے، اور معاویہ ابن قرہ کہتے ہیں کہ تابعین کہا کرتے تھے، صحابہ کہا کرتے تھے، من لم یکتب علمہ لم یعد علمہ شیئا، جو کوئی بھی اپنے علم کو لکھتا نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی نشست میں بیٹھ کر علم حاصل کیا، لکھا نہیں، آپ نے نوٹس نہیں بنائے، تو معاویہ ابن قرہ کہہ رہے ہیں کہ تابعین کہا کرتے تھے، صحابہ کہا کرتے تھے، وی ڈو ناٹ کاؤنٹ اٹ ایز نالج، ہم اس کو علم کے طور پہ گنتے ہی نہیں ہیں۔ وی ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ نالج، ہم اس کو علم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یو ریٹین یور نالج بائی رائٹنگ اٹ، آپ اپنے علم کو لکھ کر قید کرتے ہیں۔ امام الشافعی نے کہا کہ العلم صید والکتابہ قید، علم جو ہے وہ شکار ہے، اور کتاب جو ہے وہ شکار کے لیے پھندا ہے جو اس کو جکڑتا ہے، اس کو جکڑنے کا طریقہ ہے، اٹس اے ٹریپ کہ جو شکار کو پکڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہم بچپن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وی آر ڈوئنگ اٹ سنس چائلڈہڈ۔ بچپن میں اسکول میں گئے تو استانی نے یا استاد نے لکھا لکھا کے ہاتھ توڑ دیے، اردو کے لیے لکھ رہے ہیں، انگلش کے لیے لکھ رہے ہیں، میتھس کے لیے لکھ رہے ہیں، سائنس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں آئے تب بھی لکھ لکھ کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس یہ عادت نہیں ہے، وی ڈو ناٹ ہیو دس ہیبٹ، سو اڈاپٹ دس ہیبٹ۔ اور اس قول کو ہر سیشن میں بیان کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ آپ کے خواب میں آنے لگ جائے گا، من لم یکتب علمہ لم یعد علمہ شیئا، جو اپنے علم کو نہیں لکھتا اس کے علم کو علم نہیں سمجھا جاتا۔ اور اب ہم سیشن کی ابتدا کریں گے، بٹ بیفور وی ڈو دیٹ، وہ لوگ کہ جو نوٹس بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کاغذ اور قلم کے ساتھ یا ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا موبائل فون،
ریز یور ہینڈس، اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ جی، جو کاغذ اور قلم کے ساتھ نہیں ہے، کتاب کے ساتھ نہیں ہے، گیٹ اے پیس آف پیپر اینڈ پین اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ۔ کاغذ اور قلم لیں، لیپ ٹاپ لیں، موبائل فون لیں، نوٹس بنانا شروع کریں۔ تو ہم ابتدا کریں گے آج مکی دور کی، اینڈ وی وڈ گو تھرو دا انٹروڈکشن آف مکن پیریڈ۔ ہم مکی دور کے تعارف سے گزریں گے آج۔ وی نیڈ ٹو گو بیک ان ٹائم 1400 پلس ایئرس۔ ہمیں 1400 سال پہلے وقت میں لوٹنا ہے۔ Just few minutes before, Jibreel came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the cave of Hira with wahi۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں۔ جبریل امین کی ابھی آمد نہیں ہوئی، جبریل امین ابھی نہیں آئے، وحی نازل نہیں ہوئی۔ وہ جو چند لمحات پہلے، وحی کے نازل ہونے سے چند لمحات پہلے، وہ جو ٹائم پیریڈ ہے ٹائم لائن میں، اس وقت کا جو جزیرہ عرب تھا وہ کیسا تھا، اس کا معاشرہ کیسا تھا، سوسائٹی کیسی تھی، اس کی مورل ویلیوز کیا تھی، اس کی اکانومی کیا تھی، اس کا گورننگ سٹرکچر کیا تھا۔ وی نیڈ ٹو نو دیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی، اس کی ابتدا سے چند لمحات پہلے کا جزیرہ عرب کیسا تھا، ہاؤ واز اٹ۔ اور ایک روایت ہے جو ہمیں تھوڑا سا اشارہ دیتی ہے، اینڈ دیٹ از فرام ویئر وی ول بگن، اور یہاں سے ہم ابتدا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم میں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام began as something strange۔ اسلام کی جو ابتدا ہے وہ اجنبیت پر ہے۔ غربا، غربا عربی میں کہتے ہیں plural of strangers، strangers۔ کوئی اجنبی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ غریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اجنبیت پر۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، and it will revert back to being strange۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، so glad tidings for the strangers۔ اور یہ واپس اجنبیت کے طرز پر لوٹ جائے گا آخری وقت میں، تو خوشخبری ہو غربا کے لیے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ there is a similarity between our time and the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ perhaps، ممکن ہے۔ وہ similarity کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا، it was something new for them۔ حدیث کا ایک اور معنی جدید کا بھی ہوتا ہے، نیو۔ عربی میں جس طرح ہم حدیث بولتے ہیں اللہ کے نبی کے قول کو، حدیث کو something new بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو مشرکین مکہ کے لیے it was something they didn't know، something new، کوئی ایسی چیز جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اسلام will revert back to being strange۔ اور عبداللہ بن مسعود نے ہمیں بتایا سنن ابن حبان میں صحیح سند سے کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تمہاری اولاد گمراہی پر پل کر بوڑھی ہو جائے گی، اور پھر کوئی شخص آ کے ان کو سچا دین بتائے گا تو وہ اس کو کہیں گے کہ تم نے دین کو بدل ڈالا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کو میں نے سلائیڈ کے اندر مینشن نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگ لکھیں، نوٹس بنائیں، سو یو آر ایبل ٹو ریٹین یور نالج۔ اللہ سبحانہ و تعالی آیت الکرسی میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ وَلَا يُحِيطُونَ، وَلَا يُحِيطُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اخذ کا لفظ نہیں استعمال کیا، یأخذون کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ یحیطون اور یأخذون کیا ہے؟ یأخذون کسی چیز کو لینا، they will not take my knowledge، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، they will not be able to comprehend it، gather it۔ ان کی عقل اس پر عبور حاصل نہیں کر پائے گی، کسی چیز کو سمجھنا، کمپریہنڈ کرنا،
علم کو کمپریہنڈ کرنا اور علم کو حاصل کرنا، دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. تو اگر آپ آج غور و فکر کریں اور ہم کمپیئر کریں ان دو ٹائم پیریڈس کو، تو جو لاس آف نالج تھا یا پھر چینج آف نالج اوور دا ٹائم پیریڈ، کہ کیسے کیسے آہستہ آہستہ علم جاتا گیا. اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج آج ہمارے پاس علم حاصل کرنا کتنا آسان ہے. آپ کے پاس سننا.com ہے، آپ سننا.com پہ جائیں، ایک کی ورڈ لکھیں، اس کی ورڈ سے آپ کو سرچ انجن حدیث نکال کے دے دے گا. اسلام 360 ہے، اسلام 360 پہ جائیں، آپ کی ورڈ لکھیں، آپ کو ملٹیپل لینگویجز کے اندر جو آپ ڈھونڈ رہے مل جائے گا. مکتبہ شاملہ ہے، مکتبہ شاملہ پر آپ جائیں، عربی کے اندر جو بھی سرچ کر رہے ہیں وہ لکھیں، وہ آپ کو جو بھی کتاب ہے میجورٹی جو اسلام کے لیے لکھی گئی عربی زبان میں، وہ آپ کو لا کے دے دے گا ود ریفرنس. آپ الدر السنیہ پر جائیں، کوئی بھی حدیث ڈھونڈنے اس کی سند مل جائے گی. سو وی آر لیونگ ان اے ٹائم ویئر وی ہیو سو مچ ٹیکنالوجی ایٹ آور ہینڈ، یٹ دا نالج امنگ دا پیپل از سو لیس. اس کے باوجود لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے، لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے. اور دین وی ہیو دا ٹائم آف احمد بن حنبل فار ایگزامپل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کو پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے کہ جو یمن میں ہے، اور آپ بغداد میں تھے، عراق. تو آپ بغداد سے نکل کے جا رہے ہیں یمن وہ ایک حدیث لینے کے لیے. یمن تک پہنچے، پیسے ختم ہو گئے، جو سواری تھی وہ بیچنی پڑ گئی. اینڈ دین ہی از کمنگ بیک، جوتے پھٹ گئے، جوتے بھی نہیں ہیں، ننگے پیر واپس آ رہے ہیں. بغداد پہنچے تو اہل بغداد نے کہا کہ احمد بن حنبل تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یو ہیو اپریسڈ یور سیلف. امام احمد بن حنبل رسپونڈ کریں، نو، یو ڈونٹ نو واٹ آئی ہیو براٹ فارورڈ، تمہیں نہیں پتا میں کیا لے کر آیا ہوں. سو ٹوڈے وی ہیو آل دس ٹیکنالوجی بٹ دا نالج از لیس. اینڈ اسلام از بیکمنگ اسٹرینج اگین گریجولی. تو پولیٹیکل سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ لکھیں. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ دی اوورٹن ونڈو. دی اوورٹن ونڈو. The Overton window is the concept in political science which can explain to us غرباء in the best possible manner. اوورٹن ونڈو کا پولیٹیکل سائنس میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی سیاست دان ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، اس نے کوئی پالیسیز بنانی ہے، اس نے کوئی فکر، کوئی سوچ پیش کرنی ہے عوام کو، تو اوورٹن ونڈو کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں، معاشرے کے اندر عمومی سطح پر، عمومی اعتبار سے جو قابل قبول آئیڈیاز ہیں، دے آر ود ان دی اوورٹن ونڈو، وہ اوورٹن ونڈو میں داخل ہیں. معاشرے کے اندر جو بھی چیز جس کو قبول کیا جاتا ہے، جس کو لوگ برا نہیں سمجھتے، جس کو لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے، دیٹ از ود ان دی اوورٹن ونڈو. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. آج کے دور میں ڈیٹنگ کلچر اوورٹن ونڈو میں شامل ہے یا اوورٹن ونڈو سے باہر ہے؟ جو بھی جواب دے سکتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. یس سسٹر اخی احمد، آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر لیں. بختاور، یہ بہن ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں. جی، ہاتھ کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جواب دے سکیں. ام عباس، نہ سسٹر کائنڈلی مائکروفون انمیوٹ کر لیں. جی، پاکستان میں موسٹلی یہ اوورٹن ونڈو میں نہیں ہے ابھی تک، لیکن جو شہر ہیں ان میں یا یونیورسٹیز میں زیادہ تر یہ اوورٹن ونڈو میں ہو چکے ہیں. یس، پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ دا ٹرانزیشن از ہیپننگ. ابھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوورٹن ونڈو میں آ رہا ہے، معاشرے کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بتا رہے ہیں بدأ الاسلام غریباً، اسلام began as something strange, the easiest way to understand is
اٹ واز سم تھنگ کہ جو معاشرے میں قابل قبول نہیں تھا. دا سوسائٹی واز ناٹ prepared ٹو ایکسیپٹ اٹ. معاشرہ ابھی تیار نہیں تھا اس کو قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے، کیونکہ ان کے افکار الگ تھے، ان کی سوچ بالکل الگ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا when it will be strange again. اسلام would be strange again. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ معاملات ہو رہے ہیں. بعض اوقات بعض بہنیں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اگر حجاب کرنا شروع کیا تو گھر والے پریشان ہو گئے. کسی بھائی نے داڑھی رکھ لی تو گھر والوں نے کہا بس اب یہ شام یا فلسطین نکلنے والا ہے. سو دا سوسائٹی از سلولی اینڈ سلولی گوئنگ بیک. معاشرہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے. سو اسلام began as something strange. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس دور کا جو جزیرہ عرب تھا، عریبین پیننزولا تھا، it was completely naive and hostile to the ideology and concept of Islam. وہ اسلام کے جو افکار ہیں بالکل بالکل ان کے خلاف تھا اور ان کو قبول نہیں کرنے والا تھا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لینڈسکیپ کو سمجھیں، اور میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا ہے. لیٹ می یوز انوٹیشن، اور آپ لوگوں میں سے کوئی اور استعمال نہ کریں بلکہ میں اس کو ڈسیبل کر دیتا ہوں. تو ہمارے پاس ایک نقشہ ہے، اینڈ دس از دی عریبین پیننزولا. میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جو جزیرہ عرب تھا اس دور کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ تھی؟ اور وہ لوگ کہ جو پہلے یہ سیشن یا یہ نشست لے چکے ہیں وہ اس کا جواب نہ دیں. کیا عریبین پیننزولا میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ تھی؟ جس نے جواب دینا وہ ہاتھ جی کھڑا نہیں. کرے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے پہلے؟ یس سسٹر رمیسا. مائکرو فون میوٹ کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. مرکزی نظامت نہیں تھا. کبھی بھی نہیں؟ ابھی تو ہے. نہیں، کبھی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور اس سے پہلے. حضرت وسلم کے دور سے پہلے بھی نہیں تھا اور حضرت وسلم کے دور میں بھی نہیں تھا. اور جب حضرت وسلم مدینہ میں گئے تھے تب آپ وسلم نے نئی ریاست کا قیام رکھا مطلب قائم کی تھی. تو اس سے طيب. پہلے کوئی نہیں تھا. جی. تو جزیرہ عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی صوبائی حکومت نہیں تھی، پروونشل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی. دا سسٹم واز بیسڈ آن ٹرائبس. قبیلوں کے اوپر مبنی تھا، اور ہر قبیلے کے اپنے معاملات تھے. مثال کے طور پہ میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گا. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس مدینہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس مکہ ہے. اینڈ سم ویئر ان دا مڈل، اور یہ جو میں نے لائن لکیر کھینچی ہے یہاں کہیں پر، وی ہیڈ بنو غفار. بنو غفار سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ. Just a minute. Yes. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سے پہلے جو جزیرہ عرب تھا اس میں ہر قبیلے کا جو طریقہ کار تھا رہنے کا وہ الگ تھا. مثلا بنو غفار کا جو پیشہ تھا، جو شعبہ تھا، وہ کیا تھا؟ ڈکیت تھے، ڈاکو تھے یہ لوگ. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش میں ہمیں خبر دی ہے مشرکین مکہ کی تجارت کی، یا قریش کی تجارت کی. لیٹس ناٹ کنفائن اٹ ٹو مشرکین مکہ. قریش کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِإِيلَافِ قریش، اور ہم نے قریش کو مانوس کر دیا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا کہ قریش کو جو ایک سیکیورٹی درکار ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں،
اور ہمارا مال سیکیور ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو عطا کی۔ وہ کیسے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جو قافلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قریش کو مقام دیا اس کی وجہ سے ان کے قافلے محفوظ تھے، اور ان کے قافلے شتاء والصیف، سردی اور گرمی میں تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور یہ صرف قریش کے ساتھ نہیں تھا، عربین پیننسولا میں جو ٹریڈ تھا وہ دو موسم پر مبنی تھا۔ سو وی ہیڈ ان ونٹر جو قافلے ہیں، مثلا یہ قافلے ہیں اینڈ دے آر گوئنگ ٹورڈز شام، دس از دا پرشین امپائر، رومن امپائر، بیزنٹین امپائر۔ اور سردیوں میں گرمیوں میں وہ جایا کرتے تھے شام کی طرف، اور سردیوں میں وہ جایا کرتے تھے یمن کی طرف۔ بنو غفار کا کیا کام تھا؟ جو بھی قافلہ ان کے پاس سے گزرے گا دے وڈ اٹیک دم، اور وہ ان کا مال لوٹ لیں گے، ود دی ایکسیپشن آف قریش۔ قریش کا قافلہ جب گزرتا تھا دے وڈ ناٹ اٹیک دم، آؤٹ آف رسپیکٹ کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی قبیلے تھے ان کا ٹریڈ، ان کی تجارت محفوظ نہیں تھی، کیونکہ جو قبائل تھے وہ ایک دوسرے کے قافلوں پر حملہ کیا کرتے تھے، سارے نہیں، چند قبیلے ایسے تھے جن کا یہ پیشہ تھا۔ ایک شخص کے لیے اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی نہ کسی قبیلے کا حصہ ہو۔ کسی قبیلے کا اگر وہ حصہ نہیں ہے ہی از ناٹ پروٹیکٹڈ، کیونکہ کوئی قانون تو ہے نہیں۔ اگر آپ کسی قبیلے کا حصہ ہیں وہ قبیلہ ہی آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو رومنز تھے، رومنز نے ایک دفعہ کوشش کی ہے البتہ جزیرہ عرب کے اوپر چڑھائی کرنے کی، حکومت قائم کرنے کی۔ تو پرشین امپائر نے کیا کیا کہ دے انٹرڈ انٹو دا ناردرن عربیہ، یہ جو جہاں میں نے لکیر کھینچی ہے، اور وہ کچھ حد تک آگے آئے۔ عربوں نے کیا کیا؟ لڑائی کرنے کی بجائے عرب دے went بیک۔ رومنز تھوڑا اور آگے آئے تو ان کو کیا ملا؟ صحرا، مٹی، مٹی کے ٹیلے، سینڈ ڈیونز، اینڈ دے ڈidn't find anything else۔ تھوڑا اور آگے آئے تو ان کو کیا ملا؟ مٹی، اینڈ اٹ بیکیم ایکسٹریملی ہارڈ۔ رومنز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دس از ناٹ سسٹینیبل، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں پر کچھ نہیں رکھا، نہ یہاں کے لوگ کسی کام کے ہیں، کیونکہ نہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ امی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، a non-productive nation، اور نہ یہاں پر کوئی وسائل ہیں۔ So they eventually went back and they were unable to conquer Arabian Peninsula۔ اس کے بعد عربوں نے کیا کیا کہ they had issues with different tribes۔ وہ ایشوز کیسے سیٹل کرتے تھے؟ ہمارے پاس یہاں پر فار ایگزامپل رومن امپائر ہے، let us change the color so it becomes easy، اور ہمارے پاس اس سائڈ پہ پرشینز ہیں۔ پرشینز کے پاس اب ایک قبیلہ تھا ان کی حدود پہ عربوں کا، جس کا نام تھا بنو نخن، یہاں پر یہ جو خطہ ہے۔ اور رومنز کے پاس ایک عربوں کا قبیلہ تھا کہ جس کا نام تھا بنو غسان۔ اور رومنز اور پرشینز، رومیوں اور فارسیوں کی مابین جنگ تھی، and they wanted to create disturbance on their borders، each other's borders، so they adopted proxy warfare۔ proxy warfare کیا ہے کہ آپ خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو لڑا رہے ہیں۔ تو رومی کیا کرتے تھے کہ جو بنو غسان قبیلہ تھا عربوں کا، کیونکہ وہ عیسائی تھے، so they would tell them that go and cause some trouble on the border of Persians، اور وہ پھر جاتے اور وہاں پر وہ مسائل پیدا کرتے، اینڈ بنو لخم وہ بھی عرب ہیں، بنو لخم پھر بنو غسان پر حملہ کرتے، اینڈ similarly بنو لخم would go and they would cause disturbance at the border of Romans، and then بنو غسان would attack them۔ So they would fight each other for the superpowers of that time۔ عرب ایک دوسرے سے بھی لڑا کرتے تھے بیرونی قوتوں کے لیے، and they did not have any sense of honor or dignity in front of Romans or Persians۔ جیسے کہ ہمیں صحیح بخاری میں پتہ چلتا ہے ابو سفیان کی روایت سے کہ جب رومی اور فارسیوں کے سامنے عرب جایا کرتے تھے تو سر
جھکایا کرتے تھے. تو کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی عربین پیننزولا میں، کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں تھی عربین پیننزولا میں. there was no law، کوئی قانون نہیں تھا. اور ایسے قبیلے تھے کہ جو دوسرے قبیلوں کے تجارت کے قافلوں پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے. اور ایسے قبیلے تھے کہ جو بیرونی قوتوں کے لیے آپس میں لڑا کرتے تھے. اینڈ پاورٹی واز ایٹ پیک، غربت بہت اونچائی کو چھو رہی تھی. اینڈ دا ویلتھ واز ان دا ہینڈز آف فیو، چند لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں مال تھا. اور اس کی بھی وجہ کیا تھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہو، مت کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفہ. اضعافا مضاعفہ کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ many times over and it can also be translated to 100%. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ اگر ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا جو شرح سود تھی، انٹرسٹ ریٹ، وہ 100% تھا. اب سمجھ لیں اس بات کو کہ ایک شخص ہے، وہ ایک قبیلے میں ہے اور غریب ہے، اور وہ اپنی اس کسمہ پرسی کی حالت سے نکلنا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ٹربلسم لائف. تو اس کے پاس حل کیا ہے؟ وہ تجارت میں مال لگائے. اب اگر وہ تجارت میں مال لگاتا ہے، نمبر ایک، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا مال اگر شام جا رہا ہے تو شام پہنچے گا بھی. اگر بنو غفار نے حملہ کر دیا، یا جوہینہ نے حملہ کر دیا، یا بنو اسلم نے حملہ کر دیا، سو ہی ہیز نو گارنٹی. چلا گیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں مال بکے گا. بک گیا، واپس آ رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واپس پہنچے گا. کیونکہ اگر کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے کہ اب انہوں نے واپسی پر حملہ کر دیا، all the hard work is gone. اس کے بھی باوجود that was the only way، وہی رستہ تھا. so they would take loan، تو وہ اپنے سرداروں سے قرض لیتے، اور وہ قرض لے کے وہ لگاتے اس مال کو تجارت میں. اینڈ دین دے وڈ ہوپ کہ یہ مال ان سارے مسائل سے گزر کر شام یا یمن پہنچے گا، وہاں پر بکے گا، وہاں پر بکنے کے بعد بحفاظت سیکیورلی ہم تک واپس آئے گا. اینڈ اف اٹ ڈیڈنٹ ہیپن، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو شرح سود کیا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے؟ 100%. جتنا لیا ہے وہ تو واپس کرنا ہے، اس کا دگنا، اتنا ہی مزید بھی واپس کرنا ہے. So the poor, they kept on becoming poor and the rich, they kept on becoming rich. غریب غریب سے غریب تر ہو رہا تھا اور امیر امیر سے امیر تر. جو اس معاشرے کی معیشت تھی، اکانومی عربین پیننزولا کی، وہ کس پر بیسڈ تھی؟ تو ہم جب پڑھتے ہیں امام ابن ہشام کو، سیرہ ابن ہشام، یا پھر امام مقریزی کی سیرہ، یا پھر اور جو سیرہ کے اوپر کتابیں لکھی گئی، امام ابن کثیر نے جو بدایہ و نہایہ کے اندر سیرہ کو لکھا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گنتی کی ہی کچھ چیزیں تھیں کہ جو عرب کیا کرتے تھے، جن پر ان کی معیشت مبنی تھی، بیسڈ تھی. دیئر اکانومی واٹ واز دیٹ؟ نمبر ایک، تجارت، جیسے ہم نے ابھی پڑھا. میجورٹی آف دیئر اکانومی واز بیسڈ آن ٹریڈ. اور وہ ٹریڈ بھی کیا تھا؟ بارٹر سسٹم. یہاں سے آپ لے کے گئے ہیں کھجورے، یہاں سے آپ لے کے گئے ہیں مثال کے طور پہ چمڑا، بکریوں کی کھالیں وغیرہ، آپ نے جا کے شام کے اندر اس کو بیچا، اس کو بیچ کر اس کے عوض چیزیں لے لی، اور پھر اس کو آپ لے آئے جزیرہ عرب، یہاں بیچ دیا، یا پھر آپ اس کو یمن لے گئے، یمن میں بیچ کے وہاں سے کچھ اور لے آئے. سو دس از واٹ دیئر ٹریڈ واز بیسڈ. نمبر ٹو، سلیوری، غلام. جو سیاہ فام لوگ تھے، بلیک پیپل، ان کو افریقہ سے قید کر کے لانا اور ان کو پھر بیچنا، نمبر ایک. نمبر دو، ان کی آپس میں کشتیاں کرانا اور اس پہ جوا لگانا. سو دے وڈ میک دیم فائٹ ایچ ادر. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وحشی ابن حرب، ان کی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام سے پہلے ان کی کشتی کرائی، اینڈ ہی ون. اور پھر مالک نے کہا کہ قتل کر دو بلال کو، لیکن وحشی ابن حرب، بیکاز ہی واز دا فرینڈ آف بلال رضی اللہ عنہ، سو ہی ڈیڈنٹ، تو انہوں نے سیدنا بلال کو قتل نہیں کیا. اینڈ پروسٹیٹیوشن، جو غلام وہ لایا کرتے تھے، انہی میں سے غلام عورتوں سے جو ہے زنا کاری کا کام کرانا، پیسوں کے عوض، کہ یہ پیسہ کمائیں گی، اور وہ پیسہ کس کی کمائی ہوگی؟
مالک کی کمائی، وہ جو عرب ہے، جو آقا ہے، آقا سے مراد مالک ہے، اس کی وہ کمائی ہوگی۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جس پر جزیرہ عرب کی معیشت مبنی تھی۔ ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی، عربز ور a نان پروڈکٹیو نیشن۔ عربوں کی اکثریت کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بارہا ذکر کیا ہے، بارہا کہا ہے کہ تم امیوں میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ امی کون ہے؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور کاشتکاری میں بھی جو بہترین تھے وہ یہودی تھے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد یہودیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بیکاز he realized that we do not have people who can take care of the crops better than the Jews۔ یہودی اس میں اچھے تھے۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس کے اندر قبائل کی آپس میں جنگیں، قبائل کا ایک دوسرے کے قافلوں کو لوٹنا، سود پر تجارت کا مال بھیجنا قرض اٹھا کر، اور بیرونی قوتوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا، اور ان پڑھ، پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ اور اس معاشرے کے اندر جو مورل ویلیوز تھی وہ کیا تھی؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اور جب وہ کوئی فحاشی کا عمل کرتے ہیں، when they commit a shameful deed، تو قالو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ امرنا بها، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا۔ قل کہہ دیں اے نبی ان سے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی ان کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو؟ اگر ہم اس کی تفسیر پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فحاشی کا، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ پہلی چیز، جو پہلی چیز جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، that connects to what we were just studying۔ جب ہم پڑھ رہے تھے کہ عرب، ان کی معیشت مبنی کس پہ تھی، ان کی اکانومی کس پر مبنی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر رکھا تھا کہ سلیوری، غلاموں کی خرید و فروخت، ان کی تجارت، غلاموں سے زنا کاری کا کام کرانا، غلاموں کی آپس میں کشتیاں کرانا، اور اگر کوئی جیت جائے تو اس کو کہنا کہ ہارنے والے کو مار دیا جائے۔ عرب جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ حرام ہے۔ اینڈ دس از دا موسٹ ویئرڈ کانسیپٹ جو میں نے کسی قوم میں دیکھا ہے۔ اور وہ ویئرڈ کانسیپٹ کیا ہے کہ عربوں کو باوجود اس کے کہ پتا تھا کہ یہ حرام ہے لیکن وہ کر رہے تھے۔ اور پھر عرب کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ لیکن ہم اپنا حرام سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے۔ تو جب کعبہ کو دوبارہ سے بنانے کی باری آئی، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، آج جو ہم جب مسجد حرم جاتے ہیں اور جس کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کعبہ کی جو شکل ہے، جو شیپ ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یو، اس کی دیوار اونچی تھی اوپر تک، اور کعبہ جو ہے وہ سکوئر کی شیپ میں نہیں تھا۔ تو عرب کیا کرتے تھے کہ they would renovate it، جب اس کی بنیادیں کمزور ہو جاتی، اس کی اینٹیں کمزور ہو جاتی، so they would bring it down and they would reconstruct it، تو وہ اس کو پھر نئے سرے سے دوبارہ بناتے۔ تو عربوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ جب وہ کعبہ کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ شرط رکھی جو کہ رکھا کرتے تھے کہ اس پر صرف حلال مال لگے گا، وہ مال کہ جو ہم نے جائز ذرائع کے ذریعے کمایا ہے۔ اینڈ دے رین آؤٹ آف منی، مال ختم ہو گیا ان کا جو حلال مال تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، دے اسٹاپڈ اٹ دیر، کہ جو آج ہم یوں دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہی رہ گیا۔ اسی طرح عربوں نے پھر کہا کہ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، جو معتمر ہے، معتمر عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں عربی میں، جو معتمر ہے یا جو حاجی ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ جب یہاں پر آ رہا ہے تو اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے،
وہ اس نے حلال کی کمائی سے حاصل کیا یا حرام کی کمائی سے حاصل کیا؟ تو قریش نے کیا کیا؟ they came up with an idea, an absurd idea. قریش نے کہا کہ ہم تو ہر ایک کی تحقیق نہیں کر سکتے کہ کون ہے کہ جو حلال ذرائع سے لباس لے کر آیا اور اس کو استعمال کر رہا ہے یہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے، کعبہ کی عبادت کے لیے، جبکہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو قریش نے کہا کہ ہم اپنا مال تو جانتے ہیں کہ ہمارا مال حلال کا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پابندی لگا دیں گے، جو کوئی بھی آئے گا اس کو کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، کپڑے ہم دیں گے، اور جس کو ہم کپڑے دیں گے وہ اس کے لیے اعزاز ہوگا، آنر فار ہم، قریش وڈ ہیو آنرڈ ہم۔ اور ظاہری بات ہے ان کے پاس وسائل لاتعداد تو نہیں تھے، they didn't have infinite resources، تو کپڑے بھی لاتعداد نہیں ہیں، انفینائٹ نہیں ہے، تو جس کو دیں گے اس کے لیے اعزاز ہے، جس کو نہیں ملا تو وہ اس اعزاز سے محروم ہو گیا۔ جس کو نہیں ملا وہ اپنی کمائی سے کپڑا نہیں لے گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ بنا لباس کے طواف کرے گا برہنہ، اور اس میں عورتیں بھی شامل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرد دن میں طواف کیا کرتے تھے، جس کو قریش نے لباس دیا اس کو دیا، اور جس کو نہیں ملا وہ برہنہ، اور خواتین رات میں طواف کیا کرتی تھی کہ جس کو قریش نے لباس دے دیا اس نے پہن لیا، جس کو نہیں ملا وہ برہنہ بنا کپڑوں کے، اور وہ پھر طواف کرتے ہوئے تالیاں بجاتی اور شاعری بھی کرتی کہ آج جو ظاہر کر دیا گیا ہے وہ تمہیں ملنے نہیں والا، یہ اشعار پڑھتی۔ اگر ہم کمپیریزن کریں، ہمارا معاشرہ آج ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچا۔ We are going in that direction. We are close to it, very close to it, but we have not reached on that stage. اور میں جب معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمان معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں دنیاوی اعتبار سے انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ انسانیت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر they have reached that level and they have even surpassed. But عمومی سطح پر ابھی تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچے۔ اور یہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اس میں اور کیا معاملہ تھا؟ تو ہمارے پاس ایک روایت ہے صحیح، اچھا وہ روایت یہاں پر میں منشن کرنا بھول گیا ہوں، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس کو لکھ لیں، اور آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں صحیح بخاری میں، اور وہ کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے، وہ کہتی ہیں اسلام سے پہلے 4 قسم کے نکاح تھے۔ 4 قسم کے کیا تھے؟ نکاح۔ اور نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح ہمارے یہاں ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ فلاں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں جنسی تعلق قائم ہونا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ کنزیومیٹ ہونا میرج کا، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے نکاح ہو گیا معاشرے میں، تو اب اس کا معنی یہی بن گیا کہ میرج کانٹریکٹ ہو گیا، عربی میں کہا جائے گا عقدۃ النکاح۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس 4 قسم کے نکاح تھے اسلام سے پہلے، یعنی کہ 4 قسم کے تعلقات تھے مرد اور عورت کے بیچ میں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں پہلا تعلق تو وہ تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، یعنی ایک شخص، ایک مرد ایک خاتون کو اپنی عزت بناتا، اپنی بیوی بناتا، اس سے شادی کرتا۔ پھر وہ کہتی ہیں اور دوسری قسم تھی کہ جس میں ایک عورت جو ہے وہ شادی کرتی ایک مرد سے، اور یہ مرد کسی کمزور قبیلے کا ہے اور وہ عورت کسی کمزور قبیلے کی ہے، یا مان لے قبیلہ ہی نہیں ہے ان کا۔ اب یہ ڈیٹیل قبیلے والی حدیث میں نہیں ہے، شرح میں آپ کو ملے گی ایکسپلینیشن۔ حدیث میں بس اتنا ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا، اور پھر وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ تم فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اور تم اسی کے پاس رہو یہاں تک کہ تمہارا حمل ٹھہر جائے، until you get pregnant from him with his child۔ اور یہ سب سے قبیح قسم کی گمراہی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر کوئی کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو کمزور ہے، یا وہ قبیلے میں کمزور ہے، یا اس کا کوئی قبیلہ ہی نہیں ہے، تو اس عمل سے اگر
استغفر اللہ، اس کی بیوی کسی قبیلے کے سردار کے پاس رکی اینڈ شی گاٹ پریگننٹ، تو اب ان کا تعلق جڑ جائے گا اس قبیلے سے، اس شخص کا بھی اور اس عورت کا بھی. سو ٹو ڈو دیٹ دے وڈ کمٹ سچ این ایول ڈیڈ. اور پھر ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تیسری قسم تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر ایک جھنڈا لگا دیتی، اور اس جھنڈے سے پتہ چلتا لوگوں کو کہ شی از اویلیبل، تو جو بھی چاہتا اگر اس کا دل کرتا تو وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرتی. اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر تو اس کا حمل ٹھہر جاتا، یعنی کہ اف شی وڈ گیٹ پریگننٹ، تو وہ ان تمام مردوں کو بلاتی جس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، اینڈ شی وڈ چوز اینی ون ایز دا فادر اینڈ دا رسپانسبلٹی وڈ بی اپون ہم. چوتھی قسم چوتھی قسم میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دیٹ واز پروسٹیٹیوٹس. اور پھر اس میں کہتی ہیں کہ یہ بھی یہی کام کرتی کہ جب if they would get pregnant یا ان کا اگر حمل ٹھہر جاتا تو they would call a man کہ جو بچے کے اور باپ کے چہرے میں مشابہت ڈھونڈتا. he would find similarity and she would call all the men that she would have engaged in zina with. اور پھر وہ شخص جو ہے بچے کے چہرے کو کمپیئر کرتا ان تمام مردوں میں سے، and he would declare anyone to be the father and he would have to accept. یہ مورل ویلیوز تھی جزیرہ عرب کی، عربین سوسائٹی کی. سو دس واز دا اوورٹن ونڈو آف دیٹ ٹائم کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو پیش کیا ہے. وائی عربس؟ عربوں میں ہی کیوں؟ کسی کو اگر اس کا پتہ ہو، ذہن میں کوئی جواب ہو. یس سسٹر، آپ نے سسٹر میں کیونکہ سر سوسائٹی دوبارہ اسی طرف کو جائے گی جو آپ نے کہا کہ اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ اسٹرینج کے بارے میں جو آپ نے بتایا تھا. یس، وہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا تھا. وائی عربس؟ عربوں میں ہی کیوں؟ کیونکہ عرب بہت زیادہ سخت تھے، سر اور اگر ایک تو ان حال کی چل ہم ان پیور کو رولر کنکر کر لیتے تو وہ کسی کو بھی کر سکتے تھے. جی، جو عربوں کے اندر تلخی اور شدت تھی، اور جو ہم نے ابھی تک ان کے معاشرے کے بارے میں پڑھا ہے، to change them is by default setting the example for the people to come. اگر عربوں کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو تبدیل کر دیا اللہ کی اذن سے، تو پھر ہمارے پاس اب مثال ہے. we have the example, it can be done in other places. بعض اوقات طلاب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی بہت ہے، ہمارے معاشرے میں فلاں چیز بہت ہے، so it's more difficult for us. It is because they don't know. ان کو جو عربین سوسائٹی تھی، جو عرب معاشرہ تھا، ان کے اندر یہ جو معاملات تھے اس کا علم نہیں ہے کہ کس حد تک عرب معاشرہ گمراہ ہو چکا تھا، ڈوب چکا تھا. اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا to set an example. If it can be done here, it can be done in any place. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے کچھ دیر پہلے کا جو جزیرہ عرب ہے، this is the Arabian Peninsula and this was the Overton window. اور اگلے سیشن میں جب ہم پڑھیں گے، میں یہاں پر بس مختصر سا پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں کہ this was the reason، اس اوورٹن ونڈو کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم started his movement secretly، الدعوة مستخفيا، سرا. It was not اعلانیاً، اناؤنس کر کے ابتدا نہیں کی، سیکریٹلی، ایک جسے آپ کہیں کہ ایک موومنٹ کو گراس روٹ لیول پر سٹارٹ کیا ہے، کئی سال تک اس کو لمیٹڈ رکھا بیفور گوئنگ پبلک. کیا اس معاشرے کے اندر کچھ حد تک مونوتھیزم
اللہ کی وحدانیت کے قائل بھی کچھ لوگ تھے. دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. اور اس سے پہلے ہم یہ آیت پڑھیں گے and we will try to understand the ayah. Allah subhanahu wa ta'ala says من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. جو کوئی بھی ہدایت چاہے گا وہ اسی کی بہتری کے لیے. ومن ضل فإنما يضل عليها. اور جو کوئی بھی گمراہی چاہے گا اسی کا خسارہ ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ no soul burdened with sin will bear the burden of another. کوئی بھی شخص کسی اور کے کسی اور کے گناہ کی ذمہ داری نہیں اٹھانے والا، نہ اس پر ڈالی جائے گی. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اور ہم کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم نے ان کی طرف کسی رسول کو نہیں بھیجا. اب یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کانسیپچل پوائنٹس. نمبر 1، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اور یہ صرف امام ابن القیم نے نہیں بیان کیا، امام ابن تیمیہ نے بیان کیا، اور ائمہ کرام نے اس کے اوپر لکھا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیج دیں. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ از جسٹ، اللہ انصاف کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس رسول بھیج دیں، اب اگر نبی نہیں پہنچے ان تک تو پیغام کا پہنچنا ضروری ہے، اور پھر پیغام کا پہنچنا اس کی اصلی حالت میں ضروری ہے. اگر کسی تک پیغام اصلی حال میں نہیں پہنچا اور وہ اس حال میں مر گیا، اور پھر انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے کہا اگر کسی تک پیغام پہنچا کہ محمد ہے معاذ اللہ جو کذاب ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ پال نے جو تبدیلیاں کی عیسائیت کے اندر، اور بعد میں جو ہے اس نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے بائبل کے اندر اس کو چھپایا اور عیسائیت کو گمراہ کیا. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر کسی تک جو پیغام پہنچا ہے وہ مسخ شدہ پیغام ہے، اٹس اے چینجڈ میسج، اے کرپٹڈ میسج، تب بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ آپ کا دوسرا ہوم ورک ہے. حدیث آپ کو ڈھونڈنی ہوگی. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسلام تو نہیں لائے اور اسلام کے بغیر مر گئے تو ان کا قیامت کے روز کیا حکم ہوگا. جزیرہ عرب کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو اب بھی سیدنا ابراہیم، جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا سسٹر. سسٹر اقرا. طيب، جزیرہ عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اب بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور ہمارے سامنے 3 نام ہیں. جو سب سے پہلا نام ہے ہمارے پاس وہ ہے امیہ ابن ابی الصلت. امیہ ابن ابی الصلت. امیہ ابن ابی الصلت، اس کا تعلق تھا طائف سے، اور یہ طائف میں رہتا تھا، اور طائف کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے یہ طائف کے لوگوں کو بلاتا تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، صرف اللہ کی عبادت کی طرف، دین ابراہیمی کی طرف، کہ اللہ کی عبادت کیا کرو. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو وحی نازل ہونے کے بعد امیہ ابن ابی الصلت حسد میں، جیلسی میں، اس کے الفاظ ہیں کہ تو نے مجھے نبوت کیوں نہیں دی. He didn't accept Islam. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے یا اونٹ پر، اور آپ نے کہا کہ مجھے امیہ ابن ابی الصلت کی شاعری پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ ابن ابی الصلت کی شاعری پڑھ کے سنائی جو اللہ کی وحدانیت پر لکھی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا خوب شاعری ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اسلام بھی لے آتا. سو ہی ڈidn't accept اسلام. یہودیوں کی طرح اس نے بھی ضد میں آ کے اسلام قبول نہیں کیا. اور پھر ہمارے پاس ایک مثال ہے زید ابن عمر بن نفیل. زید ابن عمر بن نفیل یہ مکہ میں تھے اور یہ بھی دینی ابراہیمی پر قائم تھے.
اور ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ مشرکین مکہ کو کہا کرتے تھے کہ آج تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کی دین پر قائم نہیں ہے۔ اور یہ ان عربوں کے پاس جا کے کہ جو اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے کہ ہم ان کو زندہ دفن کر دیں گے، یہ ان سے ان کی بیٹیاں لے لیتے کہ تم مجھے دے دو، اور یہ ان کو پال کر ان کی تربیت کر کے ان کو بڑا کرتے، اور اس کے بعد جب وہ بڑی ہو جاتی تو ان کے والدین کے پاس لے جا کے پوچھتے کہ اب تم واپس لینا چاہو گے؟ اگر تو لینا چاہو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے پر مکمل قوت رکھتا ہوں، اور میں اس کی خود کسی نیک اور صالح شخص سے شادی کر دوں گا۔ سو ہی واز نون فار ٹیکنگ کیئر آف ڈاٹرس۔ کیوں عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کا یا قتل کرنے کا سوچتے تھے؟ واٹ واز دا ریزن؟ کیا بات تھی جو ان کے مائنڈ سیٹ میں ان کو تنگ کرتی تھی؟ ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ پروسٹیٹیوشن وغیرہ ایک یہ ریزن تھی کہ جو عورت ہے وہ صرف اس لیے معاشرے میں تھی، اور جی دوسرا یہ کہ تجارت وغیرہ بھی اس طرح سے مرد کیا کرتے ہوں گے زیادہ، تو ایک یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، جو قبیلوں کے سردار کی بیٹیاں تھیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تجارت کرتی تھی، کم تھی لیکن کرتی تھی۔ اما ختیجہ رضی اللہ عنہ وہ تجارت کرتی تھی، لیکن کیونکہ معاشرے کے اندر جو نارم تھا عمومی سطح پر، میجورٹی کے جو معاملات تھے اور جو عورتوں کو جس طرح ایک پروڈکٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا، وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں تھا، گواہی یا کوئی معاہدہ کرنے میں ان کا کوئی حق نہیں تھا، دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اینی ایگریمنٹ، یا پھر کوئی ٹیسٹیمنی کے اندر وہ شامل ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ سارے حقوق اسلام نے دیے ان کو۔ تو عربوں کے اندر کسی کے گھر پہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے ہی would consider it as something bad، اور عرب بیٹوں کو قوت سمجھا کرتے تھے، بیٹوں کو آنر سمجھا کرتے تھے، اور اس دور میں کیونکہ جنگ و جدال جو ہے وہ تلوار وغیرہ سے ہوتی تھی، سو دا پاور ایٹ دیٹ ٹائم یوز ٹو بی ان نمبرز، کہ جس کے پاس زیادہ بیٹے ہیں اس کے پاس قوت ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب کہ جب ان کو زمزم کا کنواں ملا اور سارے قریش ان کے اوپر اکٹھے ہو گئے اور وہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے اور ان کے اوپر بہت دباؤ تھا، تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس 10 بیٹے ہوتے، سو ہی فیلٹ بیڈ کہ میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، میرے پاس اتنے بیٹے نہیں، جبکہ بیٹا تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، اینڈ ہی سیڈ اگر میرے پاس 10 بیٹے ہوتے تو میں 10واں بیٹا ذبح کرتا۔ اور جب 10واں بیٹا ہوا اور انہوں نے اپنی قسم پوری کرنا چاہی، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ ایسا مت کریں، آپ اس کی بجائے اونٹ کو ذبح کریں، اینڈ دین ہی کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ انٹل ہی ریچڈ دا نمبر 100، 100 تک وہ پہنچے، اینڈ دین ہی اسٹاپڈ، 100 اونٹوں تک، کہ جس کو جب بانٹا گیا تو مکہ کے لوگوں اور اس سے بڑھ کر جانوروں اور اس کے بعد بھی گوشت بچ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا اسلام کے اندر قصاص میں، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کی فیملی بلڈ منی چاہے تو ون آف دا تھنگز از دیٹ دا اماؤنٹ ول بی کیلکولیٹڈ اینڈ پیڈ ٹو دیم، کہ جو بھی آج 100 اونٹوں کا جو ہے قیمت بنتی ہے۔ تو مردوں کو وہ قوت سمجھا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے پاس ایک اور ورقہ بن نوفل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر، اور یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے عبرانی اور عمرانی، ہیبرو اینڈ ایرامک لینگویج سے لکھا کرتے تھے، اور یہ اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی ایسا نہیں تھا کہ دین ابراہیمی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، کچھ لوگ تھے۔ ناؤ دیر از اندر کوشچن، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں ظلم کیا؟ جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور قریش نے امیہ ابن ابی الصلت کے اوپر یا پھر ورقہ بن نوفل کے اوپر یا زید بن عمر بن نفیل کے اوپر ظلم کیوں نہیں کیا؟ Why they didn't oppress them؟ عمر، جی اخی۔ کیونکہ وہ شاید دین کی تبلیغ اس طرح سے نہیں کرتے ہوں گے جس طرح سے آپ وسلم نے کی۔
ان کے اپنے جو دعوت تو بڑے وہ بھی تھے دیتے ان تھے. کے دین کو بالکل ختم کر دیا اور صرف دین کو لے کے آئے. دیکھیں دعوت تو وہ بھی دیتے تھے. زید بن عمر کی جیسے میں نے بتایا کہ روایتیں موجود ہیں کہ زید بن سسٹم عمر اللہ کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہا تھا کہ رائج ہوگا، اس یس. بات سے ان کا اعتراض. جو قریش کو مسئلہ تھا وہ تھا کہ یہ ایک مکمل دین ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے، یہ ہمارے نظام کے مقابلے میں ایک نظام کھڑا ہونے والا ہے. اس میں ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے. تو قریش کو مسئلہ کیا تھا؟ اگر کسی نے بات کرنی ہے اللہ کی وحدانیت کی کرے، ہمیں مسئلہ نہیں. آج بھی یہی ہے، آپ نے بات کرنی ہے صلاح کی، زکوٰۃ کی، حج کی، کوئی بات نہیں. ہم آپ کو رمضان کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر ایک افطاری بھی کرا دیں گے، عید کے موقع پر آپ کو ایک دعوت بھی دے دیں گے. آپ کو یہاں پر چیریٹی کا کام کرنا ہے، آپ کو آفیشیلی حکومت کے ماتحت زکوٰۃ کے لیے رجسٹر کر کے ڈپارٹمنٹ کھولنے کی بھی اجازت دے دیں گے. نظام کی بات نہیں کرنی آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، روزہ رکھیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. نظام کی بات نہیں کرنی آپ. دیٹ از دا پرابلم. اور یہی وہ کلیش ہے کہ جس کو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، کلیش آف سویلائزیشن. اور اس کو آگے چل کر ہم بار بار ریفر کریں گے کہ اس نے اس کو کیا بیان کیا. مسلمان کے ساتھ جو افسوس کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا جو سیکولر شخص ہے، جب وہ سیموئل پی ہنٹنگٹن کی بات کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا اس نے کتاب لکھی ہے، یہ تو بیسٹ سیلنگ بک ہے، اور اس کو بیسٹ سیلنگ بک قرار دیا گیا. اور وہ کہتا ہے کیا حکمت کی باتیں ہیں. وہ جو باتیں سیموئل پی ہنٹنگٹن نے بیان کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے قرآن میں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اور وہ تم سے لڑنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے روک دیں، پھیر دیں، اگر استطاعت رکھتے ہیں. دین سے مراد تمہارا نظام. یہی چیز سیموئل پی ہنٹنگٹن نے بیان کرنے کے لیے پوری کتاب لکھ دی. اور اس نے کہا کہ سویلائزیشنز کے بیچ میں سویلائزیشنل فالٹ لائنز ہیں، اور سویلائزیشنز کے اندر کلیش انیویٹیبل ہے، جنگ ہو کے رہے گی، تصادم ہوگا ہی ہوگا. سو دیٹ اپیلز ٹو آور سیکولر بردرس. وہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے ایک آیت کے اندر، اور اس سے بڑھ کر کہی ہے. اب اس معاشرے کے اندر، عربین پیننزولا کے اندر، ایک اور قوم تھی، یہود اور کچھ حد تک نصارہ. بہت بریفلی میں مینشن کروں گا یہاں پر کہ وہ کیسے یہاں تک آئے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یروشلم ہے، فلسطین، وہاں سے 2 مرتبہ مار کھا کے نکالے گئے یہودی. ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب غداری کی، رومی جو مشرک تھے اس وقت، گریک میتھولوجی کے اندر بلیو کرتے تھے، ان کو اپنا حلیف بنایا، الائب بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور یحییٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی. اور جب ان کو لگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کیا نہیں تھا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، جو کہ ہمارا ایمان ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے انہی رومیوں کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دی. اور جب رومیوں کو یہ پتہ چلا تو رومیوں نے پھر ان کا قتل عام کیا اور ان کو ایگزائل کر دیا، جلا وطن. اور دوسرا پھر نیبوکت نظر نے ان کو وہاں سے مار کر نکالا تھا. یہ 2 مرتبہ جب نکلے ہیں تو ان کا جو ڈائسپورا تھا وہ گیا ہے کس کس طرف؟ مختلف جگہوں پہ. ان میں سے ایک پہنچا ہے یمن، کیونکہ ان کو پتا تھا، ایک ذکر تو تھا ایک نبی کے آنے کا، جو کہ ہمارے پاس بک آف ڈیوٹرونومی، کتاب الاستثناء، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ I will raise them up a prophet from among their brethren. میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی لے کر آؤں گا. Like unto thee، تمہاری طرح. کس سے بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ کی طرح. تو جو مشابہت موسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ کے نبی میں، وہ موسیٰ علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں ہی اپنے والدین سے جو ہے ان کی جدائی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بچپن سے ہی اپنے والدین سے جدائی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے نکال دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی قوم نے نکال دیا، ہجرت کرنی پڑی آپ کو. سو دیر آر مینی سملیرٹیز.
جن کو بیان کیا گیا ہے، اور بائبل کے اندر آج بھی اور بھی بہت ساری جو آیتیں ہیں وہ موجود ہیں. میں یہاں پر صرف ایک کو بیان کر رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and I will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him. وَمَا يَنطِقُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے, which is literally putting words in his mouth. جو اللہ کے الفاظ ہیں as it is وہی اللہ کے نبی نے کہی ہیں, اور وہی بات بائبل کے اندر کی جا رہی ہے کہ میں ایسا کروں گا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. تو یہ جو یہودی تھے اور عیسائی تھے, ان کا ایک ڈائسپورا اب یمن میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو گیا بیکاز دے ور لوکنگ فار دیٹ پروفٹ. اور پھر یمن کے اندر دو واقعات پیش آئے. پہلا واقعہ کہ جو ایک بادشاہ نے ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے, جسے اصحاب الاخدود سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پیپل آف ڈچ, جو قوم ایمان لے آئی تھی اور پھر بادشاہ نے ان کو بہت بڑا ایک خندق ٹرنچ کھدوا کے اس میں بہت بڑی آگ جلوا کے جس نے بھی کہا کہ میں ایمان پر قائم ہوں اس کو اس میں پھینکوا دیا. تو جو لوگ بچ گئے تھے وہ پھر یمن سے نکلے اینڈ دے وینٹ ڈاؤن, سوری اپ, یمن نیچے کی طرف ہے, دے وینٹ اپ ٹورڈز عربین پیننزولا, کیونکہ نیچے کی طرف جاتے تو سمندر ہے. اور اسی طرح یہودی بھی نکلے. اور دوسرا واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ ایک بہت بڑا بند تھا, ڈیم, وہ ٹوٹا ہے, سیلاب آیا ہے, تو اس سیلاب کی وجہ سے پھر لوگ نکلے اور جزیرہ عرب کی طرف گئے. اب جب عربین پیننزولا میں یہودی آئے اور عیسائی آئے تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ تک پہنچے ہیں, جو کہ اس ٹائم پر یثرب تھا. اینڈ دے آئیڈینٹیفائڈ اٹ, کیونکہ جو لینڈسکیپ بائبل کے اندر بیان کیا گیا کس قسم کے درخت ہوں گے, کس قسم کا علاقہ ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے. اور یہودی آ کر یہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اینڈ دے ور دا اونلی پروڈکٹیو نیشن ان دی عربین پیننزولا. صرف یہی جزیرہ عرب کے اندر جو ہے ایک ایسی قوم تھی جو پڑھنا لکھنا جانتی تھی, جو چیزیں بنانا چاہتی تھی. سو دے ور دا اونلی پروڈکٹیو نیشن. تو یہ آج جو ہمارا سیشن تھا, اٹ واز اباؤٹ دا انٹروڈکشن ٹو مکن پیریڈ. لمسم ہمیں آئیڈیا ہو کہ اس دور کا جو معاشرہ تھا وہ کیسا تھا. اور ہم نے دا اوورٹن ونڈو کا کانسیپٹ پڑھا بہت ہی لمیٹڈ انداز میں, مختصر انداز میں. تو آپ لوگوں نے اوورٹن ونڈو کے کانسیپٹ کو پڑھنا ہے تھوڑا سا ان ڈیپتھ, پہلا ہوم ورک. دوسرا ہوم ورک, آپ نے جو آیت ہے اس کی تفسیر پڑھنی ہے, جو فحاشی کے اوپر آیت کے اوپر ذکر کیا تھا کہ جب وہ فاحشہ کا عمل کرتے ہیں, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. اور تیسرا ہوم ورک کہ وہ جو ذکر ہے کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس تک پیغام بگڑی ہوئی شکل میں پہنچا یا پہنچا ہی نہیں, تو حدیث کی روح سے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا, قیامت کے روز اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو ہم یہاں پر پاز کریں گے. نیکسٹ سیشن سے وی آر گوئنگ ٹو بگن آفیشیلی مکن پیریڈ. ہم مکی دور کی ابتدا کریں گے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈلج ان ایوری ڈیٹیل. ہم بہت مختصراً جو ہے وہ وحی کے واقعے کو پڑھیں گے, اینڈ دین وی وڈ گو ٹورڈز الدعوہ مستخفیاً, اینڈ وی وڈ گو ٹورڈز موومنٹ لیسنس, جو منہج الحرکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میتھڈولوجی تھی موومنٹ کی, وی وڈ بی مور فوکسڈ آن دیٹ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا عمر. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ لائک یہ ریسرچ میرے لیے ایک نئی چیز ہے, تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے مجھے ہوم ورک دیا ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام سے پہلے اگر کوئی اسلام کسی تک نہیں پہنچا تو اس کا کیا ہوگا, تو مجھے کس طرح سے اس کو ریسرچ کرنا چاہیے, کس طرح سے اس کو ڈھونڈنا چاہیے انٹرنیٹ پہ یا کہیں پہ بھی؟ دیکھیں, مقصد ریسرچ دینے کا یہ ہے یا ہوم ورک دینے کا یہ ہے کہ آپ لوگ جب تحقیق کریں گے, ڈھونڈیں گے, وہ چیز جو آپ کے ذہن میں بیٹھے گی وہ اتنی آسانی سے نکلے گی, یو ول بی ایبل ٹو ریٹین اٹ. تھوڑی محنت کی ہوگی آپ نے اس کو ڈھونڈنے میں. اب آپ کیسے اس کو ڈھونڈیں گے؟ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے جو کہ عموماً لوگ نہیں کر پائیں گے, بٹ میں ویسے بیان کر رہا ہوں کہ مکتبہ شاملہ پر جائیں اور اس پہ وہاں پر عربی زبان میں کی ورڈز سرچ کریں. یہ میجورٹی لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل کریں کی ورڈز
along with فار ایگزامپل جو پلیٹ فارمز ہیں، مثلا اسلام کیو اے ہے. اسلام کیو اے جو شیخ صالح المنجد حافظ اللہ، جو بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب میں، دنیا کی سب سے بڑی فتاوی کی ویب سائٹ رن کر رہے تھے، تو آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ اسی طرح اسلام ویب جو قطر کی طرف سے وہاں کے علماء کا پورٹل ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں اسلام ویب کو ٹیگ کر کے، مطلب وہ کی ورڈ ڈال کے. تو دس از ہاؤ یو کین بگن. اور پھر اس میں آپ کو جو ملیں گے ان کی طرف سے فتاوی آرٹیکلس، اس میں سے آپ نے پھر ریفرنسز نکالنے ہیں، ڈھونڈنا ہے حدیث کون سی ہے، کہاں ہے. سر یہاں پہ سیرہ ہوں، مغازی لکھا 2 periods. جی، یہ صرف آسانی کے لیے سوری لکھا. انٹرپٹ تو نہیں کیا میں نے کسی کو؟ نہیں نہیں نہیں، آپ پوچھیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیرہ اینڈ مغازی کا کیا مطلب ہے، یہ مطلب کون سی ٹرمز ہیں؟ دیکھیں، سیرہ لٹرلی مینس سارا، جس طرح میں نے پہلے لفظ میں سیشن میں بتایا تھا، سارا فلان یعنی سمن واکس اور سمن ٹریولز. تو سیرہ کا لٹرل میننگ تو ہے کہ سفر کرنا، ٹریول کرنا یا رستہ اختیار کرنا. اینڈ اٹ آلسو مینز ان عربک biography. وائی the word سیرہ فار biography؟ بیکاز ایک شخص کی جو بایوگرافی ہے، دیٹ از پریکٹیکلی دا پاتھ ہی ٹک، کہ اس نے کس رستے پر سفر کیا اپنی زندگی میں. لیکن سیرہ لفظ پھر جڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اینڈ اٹ بیکیم فیمس ود دیٹ. جیسے کہ عربی میں ہم مدینہ بولتے ہیں، جب مدینہ بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی جہاں پر ہے، مدینہ المنورہ کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ مدینہ عربی میں شہر کو بولتے ہیں. اور یہ واقعہ میرے ساتھ کچھ دنوں پہلے پیش آیا کہ میں ایک ٹیکسی میں تھا اور میرے ساتھ دو لبنانی لوگ تھے اور پاکستانی ڈرائیور تھا، اور ہم مکہ سے جدہ جا رہے ہیں، اور اس نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبغى نروح إلى وسط المدینہ، ہمیں جو ہے وسط المدینہ، شہر کے بیچ میں جانا ہے. اور وہ پاکستانی اس کو کہہ رہا ہے کہ مدینہ جانا ہے. اچھا، میں آپ کو ٹیکسی پہ اتارتا ہوں، یہاں سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو پھر مجھے اس کو بتانا پڑا، یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ ان کو شہر کے بیچ میں جانا ہے. لیکن آج مدینہ جو ہے وہ ایون عربوں میں بھی، اگر صرف مدینہ بول رہے ہیں، اگر وہ وسط المدینہ نہ بولتے، تو عربوں میں بھی مدینہ از فیمس فار مدینہ المنورہ. سملرلی سیرہ از فیمس فار دا لائف آف رسول اللہ. مغازی، مغازی کے لٹرل معنی ہیں بیٹلز، جنگیں. تو مغازی یہاں پر ٹائٹل دیا ہے ہم نے آسانی کے لیے مدینن پیریڈ کو، بیکاز اٹ واز فلڈ ود وارز. صحابہ کے نزدیک البتہ they were not familiar with the word سیرہ. پچھلے سیشن کے اندر کسی کو غلط فہمی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ صحابہ کو تو سیرہ پتہ تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی کی زندگی نہیں پتہ تھی. سو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ the life of رسول اللہ، وی were talking about the word. ہم ٹرمینالوجی کی بات کر رہے ہیں. صحابہ کے نزدیک یہ جو ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح سیرہ، یہ موجود نہیں تھی. انہوں نے کبھی یہ اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی نہیں سنی تھی. ان کے بیچ میں جو اصطلاح تھی، ٹرمینالوجی تھی، وہ مغازی تھی. جب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے، they would say کہ we are teaching them مغازی، we are teaching them about the battles. کیونکہ ان کو جو ان کو نظر آتا تھا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کی پوری زندگی اسٹرگل میں دیکھی ہے، one war after the other. So they used to say it مغازی. This is the meaning of سیرہ and مغازی. جی اخی نعمان علی. میرا ایک کوشچن تھا کہ آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ یا کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں تھی عرب میں، لیکن جو قصی ابن کلاب یا جو حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کی تو دارالندوہ قائم کیا گیا اور وہاں پہ وہ سارے معاملات کو وہی ہینڈل کرتے تھے، تو کوئی گورنمنٹ کیسے نہیں تھی؟ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. دارالندوہ جو ہے وہ مکہ کے معاملات کو دیکھتا تھا. they did not have the authority all over the Arabian Peninsula. ایک ہے آپ کے پاس احترام ہونا. احترام کے طور پہ جو قبیلے تھے they would give them honor but they didn't give them governance. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی، چنگیز خان کے نواسے نے، ہلاکو خان نے آ کے خلیفہ کو قتل کیا، خلیفہ کی بیٹیوں کو اپنی لونڈیاں بنایا، بیٹوں کو قتل کیا.
تو عباسی لینیج یا عباسی خلافت کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئی وہاں پہ. تب بھی عباسی خاندان میں سے ایک شاخ تھی جو بچی تھی اس کے بعد. اینڈ دے ریٹینڈ دا ٹائٹل آف کیلف. انہوں نے اپنے پاس خلیفہ کا لقب رکھا ہے، لیکن ان کے پاس کنٹرول کچھ نہیں تھا. بس ایک شہر میں بیٹھتے تھے اور کوئی حکومت، اس شہر سے باہر کوئی کنٹرول ہو، کوئی اتھارٹی ہو کہ مسلمانوں کے معاملات دیکھ سکیں، مسلمانوں کی شیلڈ بن سکیں، ایسا کچھ نہیں تھا. تو جب آٹومنز آئے عثمانی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو آپ نے خلیفہ کا لقب لگایا ہو اپنے ساتھ، یہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی قوت ہے نہ آپ کی کوئی سنتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں. تو آج تو ہمیں تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد کوئی تھا بھی کہ جس کے پاس تب بھی خلیفہ کا لقب تھا. سملرلی قریش کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی نہیں تھی عربین پینزولا کے اوپر. دارالندوا مشرکین مکہ مکہ کے معاملات کو دیکھتے تھے، وہ مکہ کی پارلیمنٹ تھی. سو اٹ واز ناٹ دا سینٹرل گورنمنٹ آف اریبین پیننسولا کہ وہ جزیرہ عرب کی کوئی وفاقی حکومت تھی. امید ہے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو ہم اسے پروونشل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ پروونشل گورنمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک شہر تھا. آپ دیکھیں اس شہر کے باہر مثلا بنو المستلق ہیں، ان کے اپنے معاملات تھے. اس سے آگے جائے بنو غفار ہے، ان کے اپنے معاملات تھے. اس سے آگے جائے بنو اسلم ہے، ان کے اپنے معاملات تھے. سو دے ایٹ موسٹ اٹ واز اے سٹی. اور اگر ہم دیکھیں گے تو اس ٹائم پہ اور بھی بادشاہ تھے، جیسے آپ نے قصے کا ذکر کیا نا. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مختلف ایسے بھی قبیلے تھے جن میں سے کچھ نے اپنے آپ کو بادشاہ قرار دیا ہوا تھا، لیکن ان میں جس کو کسی کو اعزاز کے طور پہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں عربوں میں اگر کسی نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کیا تو وہ ایک ہی تھا، لیکن اس کے پاس بھی کنٹرول نہیں تھا تمام عربوں کے اوپر. اس کی بھی معاملات اپنے ہی قبیلے تک تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بنو تمیم سے تھا. ایک میرا اور سوال تھا، وہ لاسٹ سیشن کے حوالے سے. آپ نے روز روجرز کی کتاب بتائی تھی جو سیرہ پر تھی، لیکن ایک اور کتاب کے حوالے سے بتایا تھا کہ جس میں مقدمہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر ایدم لوتھر نے. تو اس کتاب کو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ مجھے ملی ہے، فنڈامنٹلز آف اسلامک اسیمیٹرک وارفیئر. کیا وہ یہی کتاب ہے جو دوسری کتاب لکھی تھی؟ جی یہی کتاب ہے، لیکن یہ دونوں کتابیں، چاہے وہ رس روجرس کی جو پہلی کتاب ہے دی جنرلشپ آف پروفٹ محمد، دی جنرلشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسری کتاب دا فنڈامنٹلز آف اسیمیٹرک وارفیئر ان اسلام یا اسلامک اسیمیٹرک وارفیئر، جو بھی. یہ دونوں کتابیں البتہ اس وقت اس سٹیج پر عوام الناس کے لیے پڑھنے والی نہیں ہیں. کیوں؟ رس روجرز نے جب دا جنرلشپ آف محمد لکھی ہے تو اس نے بہت بہترین کام کیا ہے، خاص طور پہ حدیث کے دفاع میں، جو کہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے. لیکن اس نے کچھ جگہوں پر بڑی سیویئر مسٹیکس بھی کی ہیں کہ جو کہ ایک عام شخص سمجھ نہیں پائے گا. Similarly, he has made mistakes in fundamentals of asymmetric warfare in Islam as well. بالکل ابتدائی چیپٹر کے اندر ہی اس نے مسٹیکس کی ہیں، کچھ ایسی روایتیں پیش کی ہیں کہ جو قطعاً ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا. محدثین نے ان کے بارے میں کہا ہے منکر ہیں، یعنی کہ جھوٹ. اوور آل 90% اس نے جو کام کیا وہ بہترین ہے، اینڈ اٹ از ویری ڈفرینٹ. ہم جب نیکسٹ سیشن کے اندر اس کا جو حدیث کے اوپر پرسپیکٹو ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ کہ کوئی جا کے ابھی اس سٹیج پہ اس کی کتاب کو پڑھے. اوکے، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک کویشچن تھا، جو آپ نے ہمیں آیت دی ہے جس کو ہم لوگوں نے ایکسپلور کرنا ہے، جیسے اسلام 360 ہے، اس کے اوپر بہت سارے مفسرین کی تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں، تو ہم اس کو وہاں سے ریڈ کر لیں یا اس کو کسی اسپیسیفک اینگل سے ریڈ کرنا ہے؟ نہیں، آپ وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز آپ کو جس متعلق آپ نے پڑھنا ہے وہ اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ وہاں سے پڑھ لیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ شرط کہ ایز لانگ ایز وہ آپ کو وہاں پہ مل رہا ہے، کیونکہ جو مفسرون ہیں انہوں نے ہر مفسر نے ہر بات کو بیان نہیں کیا. امام قرطبی ہیں تو انہوں نے کسی بات کو بیان کیا ہے، امام ابن کثیر نے نہیں کیا. امام ابن کثیر نے کسی بات کو بیان کیا تو امام بغوی نے نہیں کیا. اگزامپل دے رہا ہوں میں. امام بغوی نے کسی بات کو بیان کیا تو اس طرح اور دیگر ائمہ تھے انہوں نے نہیں کیا. تو جس طرح یہ معاملہ ہے، خاص طور پہ جو میں نے ذکر کیا کہ کوئی شخص اگر اس حال میں مر جائے کہ اس تک اسلام کا پیغام صحیح حال میں نہیں پہنچا تو اس کا کیا حکم ہے.
آپ کو اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو کافی، نہیں ملتا تو پھر آپ اسلام 360 سے باہر ڈھونڈیں۔ اچھا، میں نے نا ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نا سمجھ ہوتے ہیں، جو ان کا امتحان ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اللہ ان سے کچھ ایسا کویشچن کریں گے، اگر وہ مانیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جسٹ ایز اے کلو اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہے تو اٹ ول بی ہیلپ فل ٹو فائنڈ دیٹ۔ جی ہے اس طرح کی حدیث۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی بردر میں بالکل، یس۔ یس جی سسٹر۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائکرو فون انمیوٹ کر لیں۔ جو وہ بک ہے سیرت ابن ہشام، اس کو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس لیول پہ؟ دیکھیں سیرہ ابن ہشام اردو ترجمے میں موجود ہے، لیکن سیرہ ابن ہشام کے اندر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ضعف یا کمزوری ہے، اور بہت زیادہ کمزوری ہے۔ جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا سسٹر، آپ کا آخری سوال ہے اینڈ دین وی وڈ کنکلوڈ۔ Ji, sir, thank you. In the chat, they are referring to the ayah related to Fahashi. I think it was the monotheism one. Lekin jo homework hai is about the hadith that you have not quoted in today's lecture, if I'm correct. Okay, we have these two ayat. So we have this ayah of Surah Al-Isra where Allah says, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. So in relation to this ayah, we have to go and search for the hadith while going through the tafsir of this ayah as well. And the other ayah that we have is وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. In Surah Araf, verse number 28. So these two ayats, we have to go through the tafsir explanation and the hadith, which I didn't quote. Okay, so basically the hadith is related to both these ayat. No, the hadith is related to only the other ayah, Okay, where Allah says, وَمَا okay. كُنَّا مُعَذِّبِينَ Right, okay. حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Okay, and the second question is, I have missed the start of the session, so I believe the session is getting recorded. Would that be shared? Yes, sister. Okay, The Meccan period would be recorded, but Medinan period wouldn't be recorded. So for Meccan period, we are recording so people can have some ease. But because in Medinan period, we are going to have a lot of complexities, complex issues, we would be going through subjects of jurisprudence, hadith, and the warfare planning of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, usul al-harb fil Islam, the rules of conflict or engagement in Islam. So a lot of things, and it would not be preferable that it would be recorded. It would be preferable that people take it as live sessions. okay, thank you. Jazakumullah khairan. We will take one more question and then we will conclude, inshallah. I think it's Sister Kinza after. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے امام ابن قیم والا جو کوٹ نقل کی ہے وہ آپ کی آواز کٹ گئی امام ابن القیم کے بعد۔ ہیلو، بتا دیجیے کہ اگر کسی کے پاس پیغام اصل حالت میں نہیں پہنچ دیں آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں سوال؟ سر کال وہ کال ریپیٹ کر دیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی شخص تک اسلام کا پیغام اس کی صحیح حال میں نہیں پہنچا، چاہے اس تک نبی کی خبر بھی پہنچی، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں،
خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس تک خبر پہنچی، لیکن صحیح حالت میں نہیں پہنچی، کرپٹڈ پیغام پہنچا، اور وہ اسی کرپٹڈ پیغام پر ہی مرا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز ہی ول بی ٹیسٹڈ اگین، ہی ول ناٹ بی ججڈ بیسڈ آن دیٹ، کیونکہ اس تک پیغام صحیح حالت میں نہیں پہنچا تھا۔ تو اس آیت پر انہوں نے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں پہنچاتے جب تک کہ ان کے پاس رسول نہ بھیجیں، وچ مینس پیغام پہنچنا ہے، اور صحیح حالت میں پیغام پہنچنا ہے۔ اگر نہیں پہنچا صحیح حالت میں پیغام، تو قیامت کے روز اس بنا پر ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو قیامت کے روز آزمایا جائے گا۔ جی اخی، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، آپ بھی سوال پوچھ لیں۔ محمد عبداللہ۔ سر میرا کوشچن ہے کہ آپ نے فنڈامنٹلس آف اسلامک وارفیئر کی بک جو بتایا اس کا آتھر کا نام کیا ہے؟ رس راجرز۔ لیکن جو بھی اس کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ اس قول کے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ ایک منٹ۔ یہ جو قول ہے، من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بی پیشنٹ، کوشش کریں کہ پہلے بنیادی معاملات کے اوپر غور و فکر کریں، بنیادی معاملات کو سمجھیں، بنیادی معاملات پر اپنا وقت لگائیں، اینڈ اونلی آفٹر دیٹ، کم از کم جن طلاب نے کبھی سیرہ نہیں پڑھی، اور سیرہ پڑھنے سے مراد کتاب پڑھنے میں اور اس کو اسٹڈی کرنے میں، کمپریہنڈ کرنے میں فرق ہے۔ جنہوں نے کبھی اس کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھا ان ڈیپتھ، they should first finish سیرہ and then they should go to these books or other topics۔ جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔